کوئی خطبہ نہیں. آج کے دن امت نے آل محمد سے خطبہ چھین لیا ہے. ایسے چھین لیا جیسے زینب کے سر سے چادر. اشکر اللہ. بڑی عبادت کی رات گزری. آپ بھی بڑی عبادت کر کے آئے ہیں. بڑے تھکے ہوئے ہیں, بڑے گریہ ازاری کر کے آئے ہیں, لیکن آپ کا یہ گریہ یہاں ختم ہو جائے گا. سوچو مادر حسین بقیہ سے اپنے بیٹے کو رونے آ گئی کربلا کے میدان میں. آ گیا 10ویں کا دن, ہو گئی صبح عاشور, ہو گیا ماتم برپا. علی اکبر کو کہا حسین نے, علی اکبر تیری آذان سننا چاہتی ہے زینب. علی اکبر آذان دے. علی اکبر نے کہا زینب کو, کہا میری بہن شریکت الحسین, کہا آپ کی بہن آذان سنے, میری بہن مدینے میں. عجب اللہ, عجب اللہ. بس دلے تھکے دلوں سے اس پرسے میں میرا ساتھ دیجیے. میں بھی آپ کی طرح پرسے دیتا دے آ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا 2 جنازے 2 خیمہ گاہ سے ایسے جوان نکلے جیسے کسی گھر سے جنازے اٹھتے ہیں, اور ایسا کوہرام بپا ہوتا ہے. پہلا جوان حسین کا لشکر کا سپاہ سالار عباس جب خیمے سے جانے لگا نا, تو بہن زینب نے کہا بیویوں آ جاؤ, جمع ہو جاؤ. بیویوں جس کی ضمانت پر آپ کی چالیوں کی ضمانت تھی, وہ کربلا کے میدان میں جا رہا ہے. ضمانت زینب واپس لیتی ہے. اب زینب کے سر پر چادر نہیں رہے گی, اب تمہارے سر پر چادر نہیں رہے گی. اور تاریخ میں لکھا سید الشہداء جب جانے لگے آئے اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں. کہا اٹھ سید ساجدی, تیرا بابا جہاں پر جا رہا ہے, اٹھ, بابا کو ودا نہیں کرے گا. بیٹا دیکھ تیرا بابا اپنا جوان علی اکبر کے جگر سے برچی نکال کے آیا. تیرا بابا اپنے شیبہ اصغر کے گلے سے تیر نکال. جاننا چاہتا ہے کیسے اصغر کا لاشا لایا. تاریخ نے لکھا حسین مادر اصغر کے خیمے سے 6 قدم پیچھے ہٹتے تھے اور کہتے تھے رضن مقضا ہے اور تسلیم اللہ ہوئی. 6 قدم آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے انا مادر اصغر کے ساتھ مل کر اپنا بچہ اس کربلا کی گرم ریتی میں پنہا کر دیا, دفنا دیا. لیکن تاریخ نے لکھا بعد از قتل حسین چند شکی آئے, ہاتھوں میں نیزے تھے, زمین میں مار دے. حسین کے 6 ماہ کے بچے تمہیں دفن نہیں ہونے دیں گے. اصغر بھی دفن نہیں ہوگا. لے آئے اصغر کو نیزے پہ چڑھا کر, چھوٹا بچہ نیزے پہ اصغر کا لاشا. ایک شکی نے کہا اتارو نیزے سے, اتارو نیزے سے. خیمہ حسینی کے پاس آیا, کہا اس کی ماں کہاں ہے, اس کی ماں کہاں ہے.
اصغر کی ماں ہے. اچھا بلا اس کو. بلال اصغر کی ماں نے دیکھا وہ شکی نے اپنا پاؤں توڑا. شہید الساجدین نے کہا بابا اکبر کہاں ہے؟ بابا آپ جہاں پہ چل پڑے. کہا تت پتلا. کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا تت پتلا. کہا میرا چاچا عباس کہاں ہے؟ کہا تت پتلا. کہا شہید الساجدین تو خود کو صحیح نہ کر. ہاں بتا دیتا ہوں روح زمین پر یا تو زندہ ہے ساجدین سے ودا کر کے جناب حسین آئے. صاحبہ زینب کھڑے ہو کر کہا آپ ہے اس جنگ کی طرف جا رہا ہوں. بہن تمہیں یاد ہے نا ماں فاطمہ الزہرا نے میرا ایک کرتا سیا تھا. وہ کرتا مجھے لا دو. بہن نے وہ کرتا لایا. کہا اس کرتے میں تو بڑے چھید ہے. یہ تو بڑا پرانا کرتا ہے. حسین نے کرتا لیا اس میں مزید چھید کرنا شروع کر دی. حسین نے کہا زینب تو نہیں جانتی یہ بڑی شکی قوم ہے. یہ میرے قتل کے بعد میرے تن پر کچھ نہیں چھوڑے گی. یہ کرتا پہن رہا ہو کہ فاطمہ کا لال اس کرتے میں. حسین نکلے خیمہ سے. دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. بائیں دیکھا کوئی نہیں نظر آیا. فرات کے کنارے منہ کر کے کہا میرے شیر ہو کہاں ہو؟ تمہارا آقا جا رہا ہے. تمہارا آقا جا رہا ہے. میں تو سب کو سوار کرتا رہا ہوں. کوئی نہیں کہ مجھے زلزلہ پہ سوار کر. تاریخ نے لکھا سکوت کا خیمے کا در کا پردہ اٹھا. ایک بی بی آئی کہا حسین تجھے زلزلہ پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ہاں تیری یہ ضعیفہ بہن ہے. اگر تو کہے تو زینب آ جائے تجھے گھوڑے پر سوار کر لے. سوار ہو گئے. جلدی کر رہا ہوں وقت گزر گیا. حسین سوار ہو گئے. حسین سوار ہو گئے گھوڑے پر. گھوڑے پر سوار ہونا تھا. گھوڑے نے چند قدم لیے. گھوڑا رک گیا. گھوڑا رک گیا. تو جنا رک گئی. جناب حسین نے کہا اے تو جنا یہ میری آخری سواری ہے. مجھے میدان کربلا تک چھوڑ دے. اس کے بعد تجھ پر سواری نہیں کروں گا. گھوڑے نے روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا. حسین نے دیکھا. حسین کی تین تانا سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے نکلی. او ذوالجلال میرے بابا کو کربلا لے کے نہ جانا. جو گیا ہے واپس نہیں. حسین جنہیں دجنا سنتے اپنی بیٹی کو آغوش میں
میری نازدانہ ہے، سرور سینہ ہے، زینب اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، زینب اس کا بڑا خیال رکھنا۔ اور مڑ کر سکینہ سے کہا، سکینہ میں نے کہتا تھا کہ اگر تو نے اپنے غازی عباس چچا کو پانی کے لیے بھیج دیا تو عصر عاشور اگر تمہیں تماچے لگے، سکینہ عباس کو یاد نہ کرنا، سکینہ مجھے یاد نہ کرنا۔ حسین آئے، مختصر کرتا ہوں، آ گئے کوفی اور شامیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اوہ تم نے اگر کوئی نبی کا نواسا اس وقت زندہ ہے، میں حسین ہوں، میرے قتل سے تم اپنے لیے بہشت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو گے۔ تاریخ نے لکھا عمر ساتھ مقابلے میں کہا، حسین تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ حسین تیرا کچھ نہیں بچا، میدان کربلا میں ہم نے ایک ایک کر کے تجھ سے سب چھین لیا۔ حسین جمعے کا وقت ہے، جلدی ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم نمازوں کے لیے جائیں گے۔ جناب حسین نے سننا تھا، کہا اب تو پر میری کسی حجت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حسین نے تلوار نکالی، میدان کے کربلا کا رنگ بدل گیا۔ حسین نے ایسی جنگ کی، حسین جہاں جاتے کہتے ہو پیاسے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 سال کا کریئر جوان، اس کی جنگ دیکھو جس کے 6 ماہ کے علی اصغر کو حسین جنگ کرتے جاتے، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، مارو مارو کی صدائیں بلند ہوئی، ایک صدا آئی، چاروں طرف سے گھیر لو حسین کو اور مارو، جو اسلحہ تمہارے ہاتھوں میں ہے حسین پر آزما دو، فاطمہ کے لال پر آزما دو۔ تاریخ کہتی ہے کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے خنجر لگ دے، تاریخ نے لکھا کہ جس کو کچھ نہیں ملا میدان کربلا سے پتھر اٹھائے، حسین کو حسین لڑتے جاتے، حسین سروں کے سر اٹھا رہے تھے، اچانک ایک صدا بلند ہوئے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین تیرا جہاد تیرے پروردگار کو پسند آیا، حسین تلوار رکھ دے، حسین جلدی میرے ساتھ آ گئے۔ حسین کا تلوار رکھنا تھا، یزیدی فوج شیر ہو گئی، اتنے تیر مارے، اتنے تیر مارے، حسین زینے زلجلہ پر قرار نہ کر سکے، حسین زینے زلجلہ سے زمین کربلا پر آئے۔ تاریخ نے لکھا اتنی آسانی سے نہیں آئے، بلکہ حسین کا جسم تیروں میں یوں بڑھایا گیا، حسین بڑی آہستگی سے کربلا کے میدان پر آئے۔ کہاں میرے ساتھ کون ہے جو اس فاطمہ کے نام پر سر کاٹ گیا؟ کون ہے جو نیے پر اڑا کے لفظ جگر کا سر کاٹ گیا؟ تاریخ نے لکھا وہ شمر جو دشمن اہل بیت تھا، کہا بڑے دنوں سے میں نے یہ خنجر سنبھال کے رکھا ہے،